کسی بھی ملک کے اندر، کسی اسلامی ملک کے اندر اگر کوئی بھی قدرتی آفت آ جائے، جیسے ابھی سیلاب کی صورتحال ہے اور پاکستان کے اکثر شہر جو ہیں وہ سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، تو عموماً یہاں چند سوالات ہیں جس کو میں انشاءاللہ آج تھوڑا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ پہلی ایک چیز جو ہمارے یہاں ڈسکس ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے اندر حکمرانوں کی کیا ذمہ داری لگائی ہے ایسی صورت میں جب قدرتی آفتوں کا سامنا ہو، یا قدرتی کسی بھی طرح کی زلزلہ ہو، سیلاب ہو، قحط ہو، یا کوئی بھی قدرتی آفت ہو، اس میں حکمرانوں کی ذمہ داری اللہ نے کیا لگائی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک سنت سے اس کی طرف کیا رہنمائی کی ہے۔ اور دوسرا ایک عموماً یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا یہ جو قدرتی آفتیں آتی ہیں جیسے زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، تو کیا ہم یہ بول سکتے ہیں کہ امت پر ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، جو یہ سیلاب کی صورت کے اندر ایک عذاب آ گیا یا زلزلے کی صورت میں عذاب آ گیا؟ تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈسکس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ پہلی چیز یہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حکمرانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، اور اللہ نے اس ذمہ داری کو ایک الگ انداز کے اندر سمجھایا ہے اور بڑے احسن انداز کے اندر سمجھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کے دور کے اندر آپ نے ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا، اور اس واقعے کے ذریعے سے ایک بڑی بہترین رہنمائی اللہ نے کی کہ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے قدرتی آفات کو کیسے اسے نپٹا جائے۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ یہ دیا تھا کہ آپ خوابوں کی تعبیر کا علم قطعی طور پر رکھتے تھے اللہ کی عطا سے، جو اللہ نے آپ کو یہ علم دیا۔ خواب کوئی بھی دیکھتا، آپ اس کی جو تعبیر کرتے مستقبل کی علم غیب کے حوالے سے، چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خصوصی علم وحی کے ذریعے دیا تھا، وہ ایگزیکٹ ویسی ہی تعبیر سامنے آ جاتی۔ ایک شخص کو آپ نے تعبیر کی تھی کہ آپ جو اس نے خواب بیان کیا تھا کہ تمہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی، پھانسی کی سزا ہوئی۔ اسی طرح دیگر بھی قیدیوں کو جو آپ نے خواب بیان کیے، جس وقت یہ چیز پھیلنے لگ گئی یہ بات، اور آپ کی نبوت کی باتیں پھیلنے لگ گئی، بادشاہ تک بھی گئی کہ ایک سچا انسان ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ علم ہے اور وہ توحید کی دعوت بھی دے رہے ہیں، تو وہ بادشاہ متاثر ہوا، انہوں نے بلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور اپنا ایک خواب سنایا، اور خواب یہ تھا، ایھا الصدیق افتینا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ تو بادشاہ نے خواب یہ سنایا کہ ہمیں اس کی تعبیر بیان کی جائے کہ میں نے دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں پتلی دبلی اور 7 موٹی تازی گائیں ہیں، اور وہ پتلی دبلی جو گائیں ہیں وہ موٹی تازی گایوں کو کھا گئی ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے 7 ڈالیاں دیکھی ہیں، ہری بلی ہری، اور 7 خشک ڈالیاں دیکھی ہیں۔ تو یہ عجیب سا خواب میں نے دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کی، آپ کو جو علم دیا اس خواب کی مستقبل کی قطعی تعبیر کا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد 7 سال کے لیے قحط آئے گا، ایک بہت بڑا ڈیوریشن آئے گا ایسا کہ بالکل اس میں بارش نہیں ہوگی، اس کے اندر کھیتی باڑی نہیں ہو سکے گی، زراعت پراپرلی نہیں اگ سکے گی، اور جانوروں پر بھی مشقت ہے، انسانوں پر بھی مشقت ہے۔ یہ ایک قدرتی آفت ہے جو ان قریب آنے والی ہے، اور یہ 7 سال کے عرصے تک محیط ہوگی، جس کے اندر شدید مشقت کا سامنا ہوگا اس ملک کو بھی، پڑوسی ممالک کو بھی۔ تو یہ ایک قدرتی آفت تھی جو آنے والی تھی قحط کی صورت میں، اللہ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے سے اطلاع دے دی۔ اب جب ایک قدرتی آفت کی پہلے سے اطلاع مل گئی تھی اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، اب اس قدرتی آفت سے کس طریقے سے نپٹا جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی پلاننگ کرنا شروع کی، اور سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ ہمیں جو زمین کے خزائن الارض کی جو ایک سیٹ ہے، جو ایک منصب ہے، وہ ہمیں دیا جائے، تاکہ ہم یہ جو آنے والی قدرتی آفت ہے بہت بڑی، ہم اس کی پلاننگ کر سکیں۔ پھر آپ کو جس وقت وہ منصب دے دیا گیا، خزائن الارض کا منصب دے دیا گیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آنے والی قدرتی آفات کی پیشگی طور پر، پیشگی پہلے سے ہی اس کی تیاری اس انداز میں کی۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر وہ منصب سنبھالنے کے بعد ڈیوٹی لگا دی اور لوگوں کا ذہن بنایا کہ ہم محنت کریں گے
اور جتنا عام روٹین کے اندر ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کو اگاتے ہیں، ہم اب زیادہ محنت کریں گے اور زیادہ زراعت کو اگائیں گے۔ 7 سنین دأبا، ہم محنت مشقت کے ساتھ زراعت کو اگائیں گے۔ پھر جو زراعت ہمارے پاس زیادہ تیار ہو جائے گی، پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں کھانے کے لیے ہم نکالیں گے، اس میں کوئی اسراف نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے، اور جو باقی زراعت ہمارے پاس بچے گی ہم اس کو سٹاک کرتے چلے جائیں گے۔ وہ سٹاک ہوگی، پھر جس وقت قحط کا زمانہ آئے گا، اس پورے قحط کے زمانے کے اندر ہمارے پاس اتنا سٹاک موجود ہوگا کہ ہم اس وقت کو، اس قدرتی آفت کو بآسانی طریقے سے گزار لیں گے۔ اس وقت کو یہ پلاننگ کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، لوگوں کا ذہن بنایا، لوگوں نے محنت کی، سٹاک کیا گیا، ضرورت کے لیے دیا گیا، اسراف نہیں کیا گیا، ضائع نہیں کیا گیا۔ پھر جس وقت 7 سالہ قحط کا دور آیا تھا، پھر آپ نے اپنے ملک کو بھی اسی سٹاک کے ذریعے سے چلایا تھا، اور یہاں تک کہ جو پڑوسی ممالک تھے ان کی بھی آپ نے ہیلپ کی تھی۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، اور قرآن جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، ایک متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ہدایت ارشاد فرمائی ہے کہ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ وہ قدرتی آفتوں کو، جس کی پہلے سے پیشگی اطلاع بھی مل جائے۔ دیکھیں آج کل کا دور بڑا جدید ہے، اب بہت معلومات قدرتی آفات کی پہلے سے ہمیں مل جایا کرتی ہیں کہ فلان یہ سیلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، زیادہ بارشوں کا سیزن شروع ہونے لگا ہے، کوئی اسپیل آ رہا ہے، طوفانی اسپیل، سب چیزیں ہمیں پیشگی اطلاع مل جایا کرتی ہے۔ تو قرآن پاک نے سب سے پہلے حاکم کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ پیشگی اطلاع اگر اسے مل جائے کسی بھی قدرتی آفت کی، تو وہ پہلے سے ہی اس کے اقدامات کرے۔ اگر کوئی بھی حاکم پہلے سے اقدامات نہیں کرے گا، بالکل قرآن پاک نے جو ہدایت حکمرانوں کو دی ہے وہ اس میں کمی اور کوتاہی کا مرتکب ہوگا، اور یہ ذمہ داری اس کو سمجھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے جب آفت سر پہ پڑ جاتی ہے اس کے بعد ہم کسی بھی طریقے سے کی تیاری شروع کرتے ہیں اور اقدامات کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے سے پیشگی تیاری کا قرآن پاک ذکر کر رہا ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ کو علم ہو جائے قدرتی آفت کا، آپ پہلے سے تیاری کریں گے۔ دوسری ذمہ داری دیکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سنت قائم کی، وہ سنت یہ تھی کہ دیکھیں کوئی بھی جب آفت آتی ہے، جیسے زلزلہ آ گیا لوگ بے گھر ہو جائیں گے، بے ساز و سامان ہو جائیں گے، سیلاب آ گیا لوگوں کے گھر اجڑ جائیں گے، بے ساز و سامان ہو جائیں گے۔ تو قدرتی آفات کے اندر عمومی حیثیت کے اندر ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سنت قائم کی، جس وقت مکہ سے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ تشریف لائے، آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ تھے جو اپنے گھروں کو، کاروبار کو، سب کچھ مال و دولت چھوڑ کے خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب جس وقت ایک بہت بڑی تعداد مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، جن کے پاس گھر نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، لباس نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا ایک ذہن سازی کی، ان کو درس دیا، اور ایک مواخات کی اسکیم انٹروڈیوس کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ایک شخص کو ایک فیملی کو ایک شخص مہاجر جو ہے مواخات کے زمرے میں، بھائی بھائی بنانے کے زمرے میں دے دیا جائے گا۔ اس فیملی کا بھی بھلا ہوگا، اس کا بھی بھلا ہوگا۔ اس مہاجر کا یہ بھلا ہوتا کہ اس کو گھر بھی مل گیا، اس کو کھانے کو بھی مل گیا، اس کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی، اور اس فیملی کے لیے یہ فائدہ ہو گیا کہ اس کے گھر میں اگر ایک شخص کمانے والا تھا، اب ایک شخص کا اور اضافہ ہو گیا، وہ دونوں مل کے کمائی بھی کیا کرتے تھے، محنت مزدوری بھی کیا کرتے تھے، تو گھر کے اخراجات ان کے 2 کمانے والے ہونے کی وجہ سے وہ سہولت پیدا ہوئی، اور اس کو رہائش مل گئی، کھانا مل گیا، کپڑے مل گئے۔ یہ مواخات کی ایک اسکیم تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعارف کروائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت کو جاری کر کے یہ درس دیا کہ جب کبھی ایسی کوئی آفت آ جائے گی، قدرتی آفت آ جائے کہ جس کے اندر لوگ بے گھر ہو جائیں، جس کے اندر لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ نہ ہو، تو حاکم پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے وہ کسی بھی انداز کے اندر کوئی ویلفیئرنگ ایسی کرے، کوئی ایسی اسکیم لوگوں کو دے، کوئی ایسا حکم نامہ دے کہ جس کے اندر فوری طور پر بے گھروں کو گھر کی سہولت میسر ہو، جو بھوکے ہیں ان کو کھانے کی سہولت میسر ہو، بے گھر اور بے ساز و سامان ان کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ تو یہ قرآن پاک نے ذمہ داری لگائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنت کریمہ سے یہ ذمہ داری لگائی۔ اور تیسری چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو علماء کرام نے اپنے دور کے اندر اجتہاداً ایک تاثیر کا حکم مستنبط کیا تھا، اور تاثیر کہا جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی ناگہانی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں میں دنیا داری کا مادہ اتنا زیادہ آ چکا ہے، آخرت یاد نہیں رہتی، وہ کسی بھی مصیبت کے وقت میں لوگوں سے رعایت کرنے کی بجائے
وہ مزید منافع زیادہ رکھ کے چیزوں کو مہنگا کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے چکروں میں لگ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہی ہے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، پتہ چل گیا اب ایک چیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو اس چیز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ خبروں میں بھی سنتے ہوں گے کہ یہی مشہور ہے کہ جو ٹینٹ پہلے سستے مل رہے تھے ابھی ان کی قیمتیں آسمانوں کو چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، جو لوگ جن کے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے وہ یہ حرکتیں کریں گے، لہذا اس کے لیے ایک تاثیر کا نظام باقاعدہ سے ہے جس کو علماء لکھتے آئے ہیں کہ حاکم پر لازم ہے جب کبھی مہنگی اشیاء کرنے کی وجہ سے لوگوں پر ضرر آنے لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، ہمارے دین میں حاکم کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس چیز کو کنٹرول کرے جس سے لوگوں پر ضرر کی صورتحال پیدا ہو۔ لہٰذا اگر چیزیں اشیاء مہنگی ہو جائیں تو لوگوں پر ضرر آئے گا، پہلے ہی بے گھر، پہلے ہی ان کا کاروبار تباہ، اوپر سے مہنگی چیزیں وہ خریدیں کیسے؟ ممکن نہیں ہے، ان پر ضرر در ضرر لاحق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حاکم پر، حکمران پر فوری طور پر لازم ہوتا ہے جب کبھی کوئی مصیبت یا آفت، قدرتی آفت آئے، وہ ایک تاثیر کرے، پرائس کنٹرول بالکل کرے، سختی کے ساتھ کرے کہ جن چیزوں کی جو قیمتیں ہیں بلکہ لوگوں کو یہ درس دیا جائے کہ اس سے بھی کم قیمت کے اندر دیا جائے کہ مسلمان ابھی مصیبت کے اندر ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسی صورتحال ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کو ذکر کی۔ نمبر ایک، قدرتی آفت اگر پیش کی اطلاع مل جائے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، سورہ یوسف کے اندر یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پیشگی اطلاع کے پیش نظر وہ پہلے سے ہی اقدامات کرے۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی سنت سے ہمیں ایک چیز سکھائی وہ یہ کہ جب کبھی ایسی کوئی صورتحال آ جائے کہ جب لوگ بے گھر ہو جائیں، بے ساز و سامان ہو جائیں، تو حاکم ایسی اسکیم انٹروڈیوس کروائے کہ ان کو فوری طور پر رہائش بھی ملے، ان کو کھانا بھی ملے، ان کو لباس بھی ملے۔ اور تیسری صورت، پرائس کنٹرول کے حوالے سے تاثیر، حاکم فوراً پرائس کے اوپر اپنا حکم نامہ جاری کرے، اقدامات کرے کہ پرائس نہ بڑھے، ورنہ وہ لوگ جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے وہ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر 100 روپے کی چیزوں کو ہزاروں روپے میں بیچیں گے، اور پہلے ہی لوگوں پر ضرر ہے، ہم اس ضرر کو مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں حکمرانوں کی ذمہ داری۔ اچھا، سیلاب کے حوالے سے ایک چیز اور ہے کہ بھائی سیلاب آ گیا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیلاب آ گیا یا زلزلہ آ گیا تو یہ اللہ کا عذاب ہے جو آ گیا؟ یاد رکھیے گا، عذاب کے لفظ سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے ہے۔ اللہ نے جن قوموں پر پہلے عذاب کیا جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، قوم لوط پر، دیگر قوموں کے اوپر اللہ کا جو عذاب آیا ہے، یاد رکھیے گا وہ عذاب خاص کیفیت کے اندر ہوا کرتا تھا۔ نمبر ایک، وہ اتمام حجت کے بعد ان کافروں پر تعجیل کے طور پر اس دنیا میں سزا جاری کی جاتی تھی، اور پوری کی پورے وہ کفار جن پر اتمام حجت قائم ہو گئی تھی انہیں صفاستی سے مٹا دیا جاتا۔ یہ وہ اللہ کے عذاب ہیں جو قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں۔ پھر آخرت کا عذاب الگ۔ لیکن یہ جو عمومی حیثیت کے اندر قدرتی آفتیں آتی ہیں کہ جن کے اندر بچے بھی انتقال کر جاتے ہیں، بڑے بھی، مسلمان بھی، نیک بھی، پرہیزگار بھی، کافر بھی، یعنی ایک عمومی حیثیت کے اندر جو قدرتی آفت آتی، اس کو اللہ کے عذاب سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے ہے۔ بھئی قدرتی آفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دیا، شعور دیا، اس کی بنیاد کے اوپر وہ تیاری کرے، اس سے بچے، لوگوں کی مدد کرے۔ یہ امتحان کے طور پر قدرتی آفتیں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قدرتی آفت کی بنیاد پر کوئی شخص انتقال کرے، مثلا حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الغریق شہید، کہ مثلا کوئی ڈوب کے اگر مر جائے، سیلاب آ گیا اور ایک شخص ڈوب گیا اور مر گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اگر اس قدرتی آفت کی بنیاد پر اگر کسی کی جان لی ہے تو یہ اس کے لیے اتنی رحمت بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غریق کو، اس ڈوب کے مرنے والے کے اس گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور آخرت کی زندگی کے لیے اللہ اس کے انعامات کو تیار کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو قدرتی آفتیں آتی ہیں، اس میں جو جان چلی جاتی ہے تو اس جان کے بدلے ان کے لیے انعامات بھی رکھے ہیں اللہ رب العزت نے، اور شہادت کا درجہ بھی حدیث کے اندر ذکر ہوا ہے، یعنی ان کے گناہ دنیا میں معاف، آخرت کی زندگی کے لیے بہترین انعام بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ رحیم ہے، اگر اس دنیا میں کسی کے اوپر قدرتی آفت آئے، اس کی جان چلی جائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ لہذا سیلاب کو یا زلزلوں کو عمومی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کا عذاب آ گیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، کون مدد کرتا ہے کون نہیں کرتا۔
اور آخر کے اندر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں الحمدللہ میں نے 1-2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں سیلابی صورتحال ہے، ہمارے یہاں بڑھ چڑھ کر ہر تنظیم اور ہر فرقے سے منسلک افراد وہ اس میں محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے۔ میں نے دیکھا دعوت اسلامی والے بھرپور حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے۔ میں نے دیکھا تحریک لبیک والے ہر مسجد کے باہر اعلانات کر کے اسٹال لگا کے سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے کاوشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرمائے۔ میں نے اہل حدیث کو دیکھا مساجد کے باہر ٹینٹ لگتے ہوئے، جماعت اسلامی والوں کو دیکھا، تمام مسلمان الحمدللہ بغیر اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ سیلاب زدگان سے جو متاثرین ہیں وہ ان کے فرقے کے ہیں یا نہیں ہیں، وہ ان کے مسلک کے ہیں یا نہیں ہیں، تمام لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قائم رکھے اور اسی انداز کے اندر ہمیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اچھے اور نیک کاموں کے اندر تعاون کرنے کی اللہ پاک توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔